گلوری ٹو لارڈ، ہاللیلویہ۔ عزیزوں، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کی فکر کرتا ہے۔ خدا آپ کی کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے۔ اپنے آپ کو کہیں خداوند میری فکر کرتا ہے۔ سب کہیں اونچی آواز میں، خداوند میری فکر کرتا ہے، خداوند میری فکر کرتا ہے۔ کلام مقدس میں سے آئیے نکالیے میرے ساتھ یسایہ کی کتاب، اس کا 42واں باب اور اس کی 3 آیت ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یسایہ کی کتاب، اس کا 42واں باب اور اس کی 3 آیت لکھا گیا، وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا، وہ راستی سے عدالت کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں ٹمٹماتی بتی۔ جتنا میسج ہوگا اس میں آپ نے یہ لفظ یاد رکھنا ہے، ٹمٹماتی بتی۔ یہ ٹمٹماتی بتی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ ٹمٹماتی بتی نئے لوگوں کو شاید نہیں پتا، موبائل فون میں ٹارچ آ گئی ہوئی ہے۔ پرانے لوگوں کو پتا ہوگا ٹمٹماتی بتی کیا ہوتی ہے۔ ٹمٹماتی بتی آپ وہ پنجابی کے یہ دیوے، دیا، کینڈل، موم بتی جب جلاتے ہیں اور اس کو کیا پڑتی ہے؟ ہوا پڑتی ہے تو وہ ہلتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ ہلتی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے ابھی یہ کیا ہو جائے گی؟ بجھ جائے گی، اور پھر وہ نہیں بجھتی، اور پھر وہ ہلتی ہے، اور پھر وہ نہیں بجھتی، اور بار بار لگتا ہے یہ اب بجھے گی، اب بجھے گی، اب بجھے گی، لیکن وہ بجھے۔ یہ ہے ٹمٹماتی بتی۔ اب خدا جو ہے اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ اس وقت اسرائیل قوم کو وہ ٹمٹماتی بتی کہہ کر پکارتا ہے۔ قوم کو، اپنے لوگوں کو وہ کہتا ہے کہ یہ قوم کس کی مانند ہے؟ ٹمٹماتی بتی کی مانند۔ یعنی بتی جب وہ بجھ جاتی ہے تو اس کی لائف کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ایک پل میں بجھ جائے، 1 منٹ میں بجھ جائے، 1 گھنٹے میں بجھ جائے، جب وہ بجھ گئی تو اس کی زندگی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اب خدا اپنے لوگوں سے مخاطب ہے، اور خدا کے لوگ اس وقت بابل کی اسیری میں موجود تھے، اور جب یہ اسیری میں تھے، اسیر کیے ہوئے تھے، تو یہ اس کی مانند تھے ٹمٹماتی بتی جیسے ہوتی ہے کہ یہ ابھی کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، اور ابھی ختم ہو جائیں گے۔ بتی کی مانند ہے، لیکن کلام کہتا ہے وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو کیا کرے گا؟ نہ توڑے گا۔ ہاللیلویہ۔ مسلا ہوا سرکنڈا، مسلا ہوا سرکنڈ، مسلے کا مطلب ہے کہ جویں کرش کیتا ہے۔ سرکنڈے کا مطلب ہے پتلا، سرکنڈے کا مطلب ہے پتا۔ ایک پتے کو لے کر جب آپ کیا کر دیں؟ مسل دیں، تو کئی دفعہ خدا کے لوگوں کے حالات وہ مسلے ہوئے کس کی مانند؟ سرکنڈے کی مانند ہو جاتے ہیں، جیسے کرش کیے ہوں، جیسے بریک کیے ہوں، اور جیسے لوگ، اس کا ایک مطلب ہے سٹرگل کر رہے، مشکلات کا شکار۔ پھر اس کا مطلب ہے ڈسکریج پیپل، ایسے لوگ جو ڈسکریج ہیں، جو بے دل ہیں، کیونکہ قوم اس وقت بے دل تھی، ڈسکریج تھی، حالات کی ماری ہوئی تھی، اور ان کے حالات ایسے تھے کہ جیسے ہنیں گے، لیکن ان تمام حالاتوں میں خدا نے اپنے لوگوں کے لیے کلام کیا۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سوچئے، آپ اپنے حالات سوچئے عزیزو، مشکل سے مشکل ترین حالات اس وقت مشکل ہیں جب تک خدا تیرے ساتھ کلام نہ کرے، لیکن تو مشکل حالات میں گئے، خدا تیرے ساتھ بول رہا ہے تو سمجھ تو فاتح ہے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے کہ تو تیرے حالات ٹمٹما رہے ہیں، مشکل میں ہے، تو ڈسکریج ہے، بے دل ہے، مشکلات کا شکار ہے، گرا ہوا ہے، مسئلہ ہوا ہے، بیماریوں میں، کمزوریوں میں، اسیریوں میں، قرضوں میں، لاچاریوں میں، لیکن یاد رکھ تجھے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ میں تجھے بجھنے، ہاللیلویہ۔ میں کہتا ہوں غور سے سنیے، پرانے دور میں تھی نا وہ بتی، پھر ایک جدید بتی آئی،
अंकल आशिक है ना हमारे, उनके घर में वो मौजूद है, उन्होंने ऐसी कहने लालटेन, उन्होंने की कहने आजकल किसी के घर में नहीं होगी लालटेन। अच्छा, लालटेन में और दूसरी बत्ती में फर्क क्या है? ऊंची सारी प्लीज, लालटेन में और दूसरी बत्ती में फर्क क्या है? ऊंची सारी मैंने समझ लिया, शाबाश। लालटेन के आले दुआले प्रोटेक्शन लगी होती है, शीशा वहां नहीं पै सकती बत्ती नू। हालेलुया, जोरदार तालियां पहले यहोवा के लिए। हालेलुया। मैं कहता हूं लालटेन दा शीशा ते टुट सकदा वे, लेकिन जब बत्ती के इर्द गिर्द यहोवा का हाथ आ गया तो कौन सी नेरी तुझे बुझा सकती है? हालेलुया। कौन सी कमजोरी तुझे तोड़ सकती? हालेलुया। ये है खुदा का कलाम, ये है खुदा का हाथ, कि खुदा टमटमाती बत्ती को क्या करेगा? बुझने नहीं देगा। अब टमटमाती बत्ती की 4000 साल पुरानी मैं तारीख आपको बताने लगा। कितनी साल? गौर से मेरे साथ रहना आपने। 4000 साल, अभी मैं 4000 साल पूरी आपको तारीख के बारे में, टमटमाती बत्ती कहाँ कहाँ पर, कैसे कैसे, किस किस तरह से खुदा इनको क्या करता रहा, संभालता रहा। ये टमटमाती बत्ती जब खरूज की किताब आप पढ़े ना, तो ये मिस्र की गुलामी में है, और उस वक़्त लिखा है कि ये आह भरने लगे, फिरौन की सख्तियों से गुलामी में थे, 400 साल हो गए हुए थे गुलामी में, आह भरने लगे। टमटमाती बत्ती है, कोई फ्यूचर नहीं है, बच्चा पैदा हो रखा है, गुलाम, अगला भी गुलाम, अगला भी गुलाम, गुलामी, बट्टों पर ईंटें बनाना और मेहनत करना, मुशक्कत करना, कोई खौफ नहीं। लेकिन टमटमाती बत्ती को संभालने के लिए यहोवा का हाथ मौजूद है। हालेलुया। टमटमाती बत्ती को संभालने के लिए खुदा ने मूसा को क्या किया? इस्तेमाल किया। खुदा मूसा को इस्तेमाल करता है। खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया और कहा, मैंने उनकी आहज़ारी को क्या किया है? सुना है। मैं उतरा हूँ उनको आज़ाद करने के लिए, और खुदा ने अपने लोगों को क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। और जब ये फिरौन की गुलामी से निकल कर आ रहे थे, तो टमटमाती बत्ती के आगे क्या आ गया? आगे समंदर, और पीछे कौन था? फिरौन। फिर टमटमाती बत्ती, फिर कौम होने की होएगी खत्म। लोग बोलना शुरू हो गए। क्या बोले? वो बोले, कहते हैं मिस्र में कब्रें नहीं थी, हमें यहाँ पर मारने के लिए ले आया है, तू यहाँ पर हमें मरवाएगा। कुछ ने कहा वापिस चलते हैं। ये क्या है? टमटमाती बत्ती, उन्हें मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया, उस लाठी को समंदर के ऊपर बढ़ा दे जो तेरे सामने का। हालेलुया। उसने लाठी को बढ़ा दिया और टमटमाती बत्ती के लिए रास्ता बना दिया। हालेलुया। और उस रास्ते से वो सलामत निकल गए। मैं हमेशा एक बात कहता आता हूँ, ये एक दफ़ा एक बाइबल क्लास हो रही थी, और कुछ लोग जो थे वो अंग्रेज़ लोग काफ़ी ज़्यादा तहकीक करते हैं, सर्च करते हैं, और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक दफ़ा बाइबल क्लास हो रही थी, और एक तहकीक करने वाला प्रोफेसर जो है वो कहता है, जो कि सुपर नेचुरल कामों को नहीं मानते, वो कहता है कि मैंने तहकीक की है, जब इसराइली उस समंदर में से निकले थे ना, तो उस वक़्त उस समंदर का पानी जो था वो गिट्टे गिट्टे था। कितना सी? इन्ना गिट्टे गिट्टे था। तो यह तो कोई बड़ा मौजज़ा नहीं है, वो गिट्टे गिट्टे पानी चो लंघ गए सन। एक मेरे वगैरह पेंटिकास्टल सी कहता हालेलुया। आप भी कहें हालेलुया, हालेलुया। वो प्रोफेसर कहता है इंदे च हालेलुया वाली केड़ी गल? कहता हालेलुया वाली गल है कि वो गिट्टे गिट्टे च डुब, वो गिट्टे गिट्टे च राम नाल लंघ गए, ते मिस्र दियां फौजां गिट्टे गिट्टे च डुब के मर गईयां। हालेलुया, हालेलुया। खुदा टमटमाती बत्ती को क्या करता है? निकालता है, बुझने नहीं देता। फिर उसके बाद जब ये फिर दोबारा निकल आए, तो बियाबानी सफ़र में जब आ गए, तो वहाँ पर फिर टमटमाती बत्ती। पहला काम, 40 दिन का सफ़र कहाँ पर पड़ गया? 40 साल च पै गया, अपनियां गलतियां की वजह तो। अपनी, जब भी ईमानदार अपना सफ़र लंबा करता है ना, अपनी गलती की वजह से करता है। इन्होंने भी 40 दिन का सफ़र 40 साल पर डाल दिया। जब 40 साल में डाल दिया तो पानी ख़त्म, और ये ख़त्म, और वो ख़त्म। और जब पानी ख़त्म हो गया तो वहाँ पर भी फिर टमटमाती बत्ती। फिर गए हैं, तू सानू मारने वास्ते इत्थे ले आया, तू हमें मारने के लिए यहाँ पर लाया, जा चट्टान को मार, और वहाँ से क्या निकल आएगा?
پانی نکل آئے گا، اور ایسے ہی ہوا، اور ٹمٹماتی بتی بجھی نہیں، پانی وہاں سے نکل آیا اور انہوں نے پیا، اور پھر دوبارہ کیا آ گئی ٹمٹماتی بتی، پھر بھوک لگ گئی، ہن کی کریے، ہن گوشت کھانو دل کر دے، خدا نے گوشت بھی بھیج دیا، خدا نے آسمانی من بھی بھیج دیا، ہاللیلویا۔ یہ یہوہ کا ہاتھ تھا جو اس نے کہا تھا نا میں نہیں بجھنے دوں گا، تو اس نے بجھنے نہیں دیا۔ اس کے بعد جب یہ نکل آئے، خروج کی کتاب 17واں باب اگر آپ پڑھیں، وہاں پر عملیکی رفیدیم علاقہ ہے، وہاں پر ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آگے، پھر ٹمٹماتی بتی، ابھی تو یہ غلامی میں سے نکلے تھے تو اگے جنگ تیار ہو گئی، کوئی اسلحہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن وہاں پر ایک زبردست سپر نیچرل کام ہوا، اور وہ کام یہ ہوا، خدا نے موسیٰ کو کہا پہاڑ پر چلا جا اور اپنے ہاتھ اٹھا، ہاللیلویا۔ اور کلام کہتا ہے جتنی دیر موسیٰ اپنے ہاتھ اٹھا کر رہتا تھا، قوم جو تھی وہ فتح پاتی رہتی تھی، ہاللیلویا۔ اور موسیٰ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے سے، یہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانا پاور لینا ہے، قدرت لینا ہے، ریسیو کرنا ہے، برکت کو لینا ہے، روح القدس کو لینا ہے۔ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں دنیا سے، ایسے والا ہاتھ پھر مک جاندہ ہے، ایسے والا ہاتھ مک نہیں سکتا۔ خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیے، ہاللیلویا۔ ایسے والا ہاتھ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ خدا ہماری تمام ضروریات کو ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ خدا نے پورا کیا، خدا نے ان کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا۔ اب یہ لوگ جب اسیری میں چلے گئے، اور جب اسیری میں تھے، میں نے بتایا بابل کی اسیری میں، اس وقت بھی یہ سوچ رہے تھے شاید یہاں پر ہم ختم ہو جائیں گے، شاید یہاں پر ہمارا خاتمہ ہے، کیونکہ ہم اسیر کر لیا، اسور نے اسیری کر لیا، پھر بابل نے اسیر کر لیا۔ اور جب یہ 12 کے 12 قبیلے اسیری میں تھے، بندی بنا کر لے کر وہ گئے ہوئے تھے، وہاں پر خدا نے ان کے ساتھ، یہ سایہ 43 باب پہلی آیت پڑھیں ذرا، وہاں پر خدا نے ان کے ساتھ پھر کلام کیا، اور خدا کہتا ہے اور اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے خوف نہ کر، ہاللیلویا۔ خدا کیا فرماتا ہے؟ خوف، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، ہاللیلویا۔ اس وقت یہ پریشان تھے، خدا کہتا ہے میں نے تیرا فدیہ، فدیہ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ، قیمت، پیمنٹ، میں نے تیری پیمنٹ کی ہے، میں نے تیرا کفارہ دیا ہے، میں نے تجھے مول لیا ہے، خوف نہ کر، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبوئیں گی، اور جب آگ پر چلے گا تو آنچ تجھے نہ بجھائے گی، ہاللیلویا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سدرک میشک ابدنجو ایویں ہی آگ والی پٹھی سے چلے گئے سن؟ ارے ان کو پتا تھا یہ حوالہ ہے ہمارے لیے، کلام ہے ہمارے لیے کہ ہم آگ میں چلے جائیں گے، خدا ہمیں کیا دے گا؟ جواب دے گا۔ خدا تاڑے کولتے ہو بتی ہے جڑی لاؤ گے تے بجھ جائے گی، میں وہ بتی ہوں جو بجھنے والی نہیں، کیونکہ یہوہ میرے ساتھ ہے، ہاللیلویا۔ اسی لیے سدرک میشک ابدنجو نے کہا تھا ہم اس کی بابت تجھے جواب نہیں دیتے، ہمارا معبود تجھے خود ہی کیا دے دے گا؟ جواب دے دے گا۔ اور معبود نے کیا دے دیا تھا؟ جواب دے دیا تھا۔ ٹمٹماتی بتی کو وہ کیا کرتا ہے؟ سنبھالتا ہے۔ آپ دانیل کو جانتے ہیں، جب شیروں کی مانگ میں ڈالا گیا تب بھی یہ قوم کیا تھی؟ ٹمٹماتی بتی، کہ اب کیا ہو جائے گا؟ دانیل ختم، لیکن دانیل نے کوئی بجھا سکیا کیونکہ یہوہ کا ہاتھ اس کے چاروں طرف ہے، ہاللیلویا۔ کیونکہ خدا کا وعدہ ان کے ساتھ کہ میں ٹمٹماتی بتی کو بجھنے نہیں دوں گا۔ خدا اپنے لوگوں کی کیا کر رہا تھا؟ حفاظت کر رہا تھا۔ اس کے بعد جب یہ بابلی میں تھے تو ایک دفعہ پھر ایک بڑی ہوا کا جھونکا آیا۔ آپ جانتے ہیں یہ ہوا کا جھونکا کون سا تھا؟ یہ آستر والا تھا، آستر اور مردکی والا۔ اور اس وقت وہ حامان نے قانون پاس کرا دیا، پوری قوم کو کیا کر دیا جائے گا؟ پھر ٹمٹماتی بتی کہ خون پوری قوم ہی کی ہوئے گی جی، قتل ختم ہوگی۔ لیکن کیا ہوا؟ میں نے اس کے اوپر میسج ڈیٹیل سے سنایا ہوا ہے۔ جس نے سولی بنائی تھی وہی اسی سولی کے اوپر چڑھا، ہاللیلویا۔ خدا نے اپنے لوگوں کو سرفراز کیا،
خدا نے اپنے لوگوں کو اس آفت سے، اس موت سے بھی کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ اس کے بعد یہ 70 سال تک اسیری میں رہے۔ اسیری سے نکلنے کے بعد خدا نے شاہ فارس خورس کو استعمال کیا، بابلیوں کو شکست دی، اور وہاں سے آزاد ہوئے، نکلے، اور نکل کر آ کر دوبارہ سے ہیکل کی تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد یہ قوم پھر دوبارہ ٹمٹماتی بتی اور مشکلات اور پریشانیاں، لیکن خدا ہر وقت اپنے لوگوں کو کیا کرتا رہا؟ سنبھالتا رہا۔ اس کے بعد اسکندر اعظم کی حکومت آ گئی، اور اس کے بعد اسکندر اعظم کے بعد رومیوں کی حکومت آئی۔ لوگ جو تھے وہ ٹمٹماتی بتی تھے، یہ لوگ پاور میں نہیں تھے، یہ لوگ ان کے اوپر رومی سلطنت جو تھی وہ حکومت کرتی تھی۔ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو رومیوں کی حکومت اس وقت بھی ٹمٹماتی بتی کی مانند، یہاں تک کہ یسوع کا ایک شاگرد شمعون کرینی، وہ جہادی یہودی تھا جو رومیوں کے ساتھ لڑ کر ان سے کیا کرنا چاہتا تھا؟ ان سے اپنی جان چھڑوانا چاہتا۔ اس گروہ کا یہ قصہ تھا، لیکن خدا پھر اپنے لوگوں کے ساتھ۔ اور پھر کیا ہوا؟ 66 عیسوی میں، غور سے سنیے، کون سی عیسوی میں؟ 66 عیسوی میں یہودیوں کی اور رومیوں کی پھر دوبارہ سے لڑائی ہوئی، اور رومیوں نے یہودیوں کو مار مار کر ان کو روم سے کیا کر دیا؟ یروشلم سے نکال دیا۔ یسوع مسیح نے پیشن گوئی کی تھی جب وہ ہیکل کے پاس سے گزر رہے تھے، شاگردوں کو کہا تھا کہ تم اس ہیکل کو دیکھتے ہو، اس کے اوپر پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ یسوع نے بتایا تھا کہ یہ ایسا ہوگا، اور 66 عیسوی میں ایسا ہی ہوا، اور یہ قوم تتر بتر ہو گئی اور پوری دنیا میں بکھر گئی۔ کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا۔ اور 66 عیسوی کے بعد یروشلم سے جب یہ نکلے تو اس کے بعد وہاں پر بازنطینیوں نے حکومت کی، پھر فارسیوں نے یروشلم میں حکومت کی، پھر عربیوں نے حکومت کی، پھر لاطینیوں نے حکومت کی، پھر ملوکیوں نے، عثمانیوں نے حکومت کی، اور پھر 1904 میں 1900 سال کے بعد خدا کا ایک وعدہ ہے، میں ٹمٹماتی بتی کو بجھنے، یہ جہاں جہاں پر گئے یہ بجھنے کی مانند تھے، خونے بجھن گے، خونے بجھن گے، خونے ختم، خونے ختم، خونے ختم۔ 1900 سال کے بعد 1904 میں دوبارہ سے انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں صیونی تنظیم کی بنیاد رکھی، اور پھر 1939 اور 1945 تک ورلڈ وار جو تھی وہ لگ گئی، ورلڈ وار 2 جو تھی وہ لگ گئی۔ اور جب ورلڈ وار لگ رہی تھی تو برطانیہ اور سارے ملک آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس وقت خدا نے ان کو ایک حکمت دی، ان کے ایک سائنسدان نے ایک پاؤڈر بنایا۔ جب برطانیہ کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا، بمب موقع گئے لڑن واسطے، ختم ہو گئے، تو اس وقت خدا نے ان کو حکمت بخشی، اور انہوں نے صیونی لوگوں نے ایک پاؤڈر بنایا، بمب بنائے، اور انہوں نے برطانیوں کو دیے، اور برطانیہ نے کہا آپ اس کے عوض کیا ہم سے لیں گے؟ اور یہ کہتے ہیں اس کے عوض کیا مانگنا چاہیے تھا؟ انہیں ڈالر دے دو۔ برطانیہ اس وقت سپر پاور تھا، جیسے آج امریکہ سپر پاور ہے، اس وقت برطانیہ 1945 میں سپر پاور تھا، اس کی حکومت تقریباً پوری دنیا پر تھی۔ خدا نے حکمت بخشی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری لینڈ، ہمارا ملک، ہمارا یروشلم واپس چاہیے، ہاللیلویا۔ اور 1948 میں یہ واپس ٹمٹماتی بتی اسی جگہ پر پہنچی جہاں کا خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وعدہ کیا تھا، پیشن گوئی تھی۔ یسایہ کی کتاب 43واں باب، یسایہ 43واں باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے پیشن گوئی کی تھی، تو خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری نسل کو مشرق سے لے آؤں گا اور مغرب سے لے آؤں گا، اور تجھے فراہم کروں گا، اور شمال سے کہوں گا دے ڈال، اور جنوب سے کہوں گا نہ رکھ۔ ہاللیلویا۔ خدا نے پیشن گوئی کی تھی، میں مشرق سے بھی تیرے بچوں کو لے کر آؤں گا، جنوب سے بھی لے کر آؤں گا، شمال سے بھی لے کر آؤں گا، اور ہر ایک طرف سے، چاروں طرف سے لے کر آؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب تک یہ اپنے خطے میں نہیں آئے تھے، ہٹلر نے اسی ورلڈ وار کے دوران 1940 سے لے کر 1945 کے دوران اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا۔ کتنے لوگوں کو؟ 60 لاکھ 5 سالوں میں، یعنی ہر سال 12 لاکھ، یعنی ہر مہینے میں 1 لاکھ، ہر مہینے میں 1 لاکھ یہودی
قتل کیے جاتے تھے. اور قتل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ جہازوں میں بٹھا دیتے تھے, سمندر میں چھوڑ دیتے تھے, اور کوئی ملک ان کو اپنے ملک میں انٹر نہیں ہونے دیتا تھا, اور کمروں میں بند کرتے تھے اور وہاں پر گیس چھوڑ دیتے تھے. یہ ٹمٹماتی بتی ہے. اور پھر ان کو آگ میں پھینک دیتے تھے اور ان کو قتل کرتے تھے. اور اسی طرح سے ہر مہینے 1 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر مار رہا تھا. 5 سالوں میں 60 لاکھ کو مار چکا. یہ ٹمٹماتی بتی تھی. آج ہٹلر موجود نہیں ہے, لیکن وہ قوم آج بھی موجود ہے جس کو خدا نے کہا تھا کہ تو ٹمٹماتی بتی ہے, لیکن میں تجھے بجھنے نہیں دوں گا. ہاللیلویا. باوجود سب اس کے خلاف, لیکن وہ بجھی نہیں. وہ واپس اپنے ملک میں آئے, پاکستان 1947 میں, اور وہ 1948 میں, اگست کا مہینہ 1947 اور وہ 1948, 1.5 سال بعد آج پوری دنیا پر چھوٹا سا خطہ راج کرتا ہے. ہاللیلویا. وجہ, میں ٹمٹماتی بتی کو بجھنے نہیں دوں گا. ہاللیلویا. خدا ٹمٹماتی بتی کو بجھنے نہیں دیتا, اور اس نے ابراہیم سے لے کر آج تک 4000 سالوں میں ٹمٹماتی بتی کو بجھنے نہیں دیا. اب میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں, اگر خدا نے ان کو بجھنے نہیں نہ دیا, اپنے واسطے تالیاں بجا, خدا تینوں بھی بجھن نہیں دے گا. ہاللیلویا. خدا تجھے بھی بجھنے, خدا تجھے بھی گرنے, خدا تجھے بھی نہیں چھوڑے گا. ہاللیلویا. تیرے دشمن تجھ پر غالب نہیں آئیں گے. تو ڈسکریج ہے, تو پریشان ہے, تو حالات کا مارا ہے, لیکن شکر کر, تو آج تیرے پیچھے یہوہ کا خاک ہے. ہاللیلویا. خدا کا وعدہ تیرے ساتھ ہے کہ خدا ٹمٹماتی بتی کو بجھنے نہیں دے گا. خدا تیرے ساتھ. کئی ٹمٹماتی بتیاں یسوع کے سامنے موجود تھیں. میں چند ایک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. متی کی انجیل 4:16 آیت میں لکھا ہے, جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی, اور جو موت کے ملک کے سایہ میں بیٹھے تھے ان پر بڑی روشنی چمکی. ہاللیلویا. روشنی چمکی. ٹمٹماتی بتی جو تھی وہ نہیں بجھی. ایک عورت 12 سال سے بیمار ہے. جب وہ یسوع کے, اس کی لائف کیا ہے, 12 سال سے بیمار, کیا ٹمٹماتی بتی کی مانی, شاید میں ہوں مک جانا ہے, میں کل مک جانا ہے, میں پرسوں مک جانا ہے, لیکن جیسے وہ خداوند کے پاس آئی وہ بتی کھلو گئی. ہاللیلویا. خدا نے اس کو کیا بخشی؟ شفا بخشی. ایک 38 برس سے بیمار, کتنے سالوں سے؟ 38 ایئرس. میں 38 ایئرس کا ہوں. جنی میری عمر 19 سالہ تو بندہ کی سی بیمار 38 ایئرس اولڈ. شاید اب ختم, کل ختم. اور جب اس سے پوچھا تو نے اب تک شفا کیوں نہیں پائی, تو جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ میرے پاس کوئی موجود ہے نہیں. گئے جو پانی ہلے تو مجھے اٹھا کر پانی میں کیا کر دے, پھینک دے. میرے پاس کوئی نہیں, یعنی اٹینڈنٹ کوئی نہیں, ہیلپر کوئی نہیں, ماں نہیں, باپ نہیں, بھائی نہیں, بہن نہیں, سب چھوڑ گئے. یہ ہے بجھی ہوئی بتی. لیکن یاد رکھ, سب چھوڑ جائیں گے, ایک ہاتھ نہیں چھوڑے گا. یہ یہوہ کا ہاتھ ہے جو ٹمٹماتی بتی کو بجھنے نہیں دیتا. ہاللیلویا. وہ پاس آ گیا اور اس نے کہا اپنی چارپائی اٹھاؤ اور کیا کر, چل پھر. ہاللیلویا. ایک اور ٹمٹماتی بتی کے بارے میں پیدائشی اندھا خدا نے بحال کر دیا. اور لازر کے بارے میں آپ تو جانتے ہیں, اوندی تے بتی بجھیاں نہیں 4 دن ہو گئے سن. اوندی تے بتی بجھیاں بھی کنے دن. زوردار تالیاں بجائیے مسیحا کے لیے. 4 دن ہو گئے سن. وہ پھر بجھی بتی کو بھی اس نے کیا کر دیا, ایک ہی آواز سے لازر قبر سے, اور اسی وقت روح اس کی زندگی میں آیا, اور لازر کفن سمیت اٹھ کر کیا آ گیا, باہر آ گیا. یہ ہے ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھنے دینے والا. ہاللیلویا. میں آپ کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ذرا اب آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے 5 منٹ کے لیے. آپ سوچئے, آپ کی عمر 5 سال ہے, 10 سال, 20 سال, 40 سال, 50 سال. غور کیجئے, ان 50 سالوں میں, 40 سالوں میں کتنی مشکلات آئی, بتائیے مجھے. آپ کی زندگی میں کتنی مشکلات آئیں, آپ کی زندگی میں کتنے قرضے چڑھے, آپ کی کتنی لڑائیاں ہوئیں,
آپ کتنی دفعہ سود کے پیسے کے نیچے دبے؟ آپ کو کتنی دفعہ ایسے لگا کہ اب میری زندگی ختم ہو جائے گی؟ آپ کتنی دفعہ گھرے؟ آپ کتنی دفعہ پھنسے؟ آپ کتنی دفعہ مشکلات میں رہے؟ آپ کتنی دفعہ ان کی ماری دسیری میں گئے؟ آپ کتنی دفعہ بیمار پڑے؟ آپ کتنی دفعہ کمزور ہوئے؟ کتنے لوگوں نے آپ کا دل توڑا؟ کتنے لوگوں کی وجہ سے آپ ڈسکریج ہوئے؟ کتنے لوگوں کی وجہ سے، اپنی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے آپ گرے، لیکن پھر بھی تو یہاں پر آج زندہ موجود ہے۔ کوئی تو ہے جو تجھے بجھنے نہیں دے رہا، کوئی تو ہے جس نے تجھے سنبھالا ہوا ہے، کوئی تو ہے جو تجھے حوصلہ دیتا ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ناصری کا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ یسوع ہے جو بیماریوں میں تجھے اٹھائے ہوئے گا، یہ یسوع ہے جو لاچاریوں میں تجھے اٹھائے ہوئے گا، یہ یسوع ہے جو تیرے گناہوں کی معافی کے لیے موجود ہے، یہ یسوع ہے جو تجھے اپنی گود میں اٹھاتا ہے، اور جس نے آج تک تیرے تمام دشمنوں کے سامنے تجھے قائم رکھا ہے۔ یہ یسوع ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ یسوع ہے جو ٹمٹماتی بتی کو بجھنے نہیں دیتا۔ آج میں تیرے ساتھ مخاطب ہوں کلیسیا، تیری زندگی ہو سکتا ہے اس وقت ٹمٹماتی بتی کی مانند، بیماریاں، مسائل، پریشانیاں، کمزوریاں، پہاڑ، حالات، مشکلات، یہ سب تیرے سامنے، تیری لائف ایسے جیسے ابھی ختم ہو جائے گی، ابھی بجھ جاؤں گا، ابھی مشکل ہے، اولاد کی طرف سے، اپنی طرف سے، فیملی کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، خاندان کی طرف سے خرابیاں، مشکلات، لیکن یہوہ کہا تیرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا تجھے بجھنے نہیں دے گا۔ ہاللیلویہ۔ ایک گیت گاتے ہوتے ہیں، جیڑا ایتھوں تک اچھی ساری، جیڑا ایتھوں تک لے کے اگے بھی لے کے جائے گا۔ زوردار تالیاں بجائیے۔ ہاللیلویہ۔